الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صلوات على محمد وآله رحمت فرمائیں اپنی اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آنے کی کوشش کریں باہر جو کہ مومنین تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں پھر جگہ کم پڑتی ہے زحمت کریں اس طرف بہت ساری جگہ خالی موجود ہے جو حضرات اپنی جگہ سے اٹھ سکتے ہیں وہ زحمت فرما کے آگے تشریف لائیں آپ بھی بیٹا تھوڑا سا حضور زحمت کریں تھوڑی زحمت کریں کہ جگہ بنے گی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان عشرہ نصرت عباس کے اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے جتنے مومنین ان کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ان کی رزق میں برکت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات بالخصوص سید بزرگوار جناب سعادت عباس نقوی صاحب ان کے بلندی درجات کے لیے مریض مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے جناب چودھری شبیر صاحب باسط نقوی صاحب جو زیارات سے شاید واپس آئے اور اس کے بعد علیر ہونے کی وجہ سے مجالس میں شرکت نہیں کر پا رہے ان کی صحت و سلامتی آپ کے گھروں میں کوئی مریض ہے ان سب کی صحت و سلامتی ظہور امام زمانہ میں تاجیر کے لیے سروات بلند آواز سے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات سلسلہ سخن کی آج چوتھی گفتگو بعنوان مقام ولایت اہل بیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سابقہ ایام میں طالب علمانہ طور پر اس عنوان پر لبکشائی کرتے ہوئے گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی کمال کی خیرات بانٹی جتنا بھی کمال اللہ نے مخلوقات کے اندر تقسیم کیا وہ کمال وہ فیض وہ خیرات وہ انعامات وہ رحمت الہی وہ برکات الہیہ اگر مخلوقات تک پہنچ رہی ہیں تو
تو واسطہ فیض قلبی وجود ہائے محمد و آل محمد تھے، اور آج بھی واسطہ فیض یہی ذوات محمد و آل محمد ہیں۔ اور فرمایا حضرات نے، یہاں تک ہم بحث کے دورانیے کو کل لے کر آئے کہ اس پورے سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عطا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، رحمتیں کرنے والا، برکتیں کرنے والا وہ اللہ ہے، ذات حق سبحانہ و تعالی ہے۔ مگر وہ جتنے بھی انعامات کرتا ہے، جتنی بھی رحمتیں بھیجتا ہے، جتنی بھی برکتیں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر رزق کھانے والوں کو زمین کے سینے سے اناج ملتا ہے تو وہ بھی محمد و آل محمد کی وجہ سے لیتا ہے۔ زبانیں جنہیں اجازت دیں گی ساتھ چلنے کی وہ رحمت کریں گے تاکہ سلسلہ کلام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ میں نے گزارش یہ کی کہ اگر اناج کسی کو مل رہا ہے، رزق کسی تک پہنچ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی برکتوں سے کوئی فائدہ مند ہو رہا ہے، زمین کی برکتوں سے کوئی لطف اٹھا رہا ہے، دریاؤں کے پانی سے کوئی استفادہ کر رہا ہے، تو یہ پورے کا پورا نظام کائنات اگر مخلوقات عالم تک اپنے فوائد کو پہنچا رہا ہے تو اس فائدہ پہنچانے کی جو وجہ ہے اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ تو جو فرمائی آپ صاحبان نے، اسی لیے کل کی گفتگو میں نے گزارش کی تھی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے محمد و آل محمد تک آیا وہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے آل محمد تک پہنچا۔ اس لیے کہ اللہ نے جب انہیں بنایا تو درمیان میں کوئی اور واسطہ تھا ہی نہیں، جو بھی بنا ہے وہ ان کے بعد بنا ہے، ان کے سامنے بنا ہے، یہ ہر کسی کی تخلیق کے گواہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ ساتھ ہیں میرا بیٹا جی آپ؟ ہاں، یہ جو ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہو نا، سر نہیں ہلانے میرے ساتھ، زبانیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان سے پہلے بس بنانے والا ہے، پھر یہ 14 بننے والے ہیں، جو کچھ بھی بنا ہے ان کے سامنے بنا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے بنا ہے، یہ اس کی تخلیق پر گواہ بنے ہیں۔ لہذا میں نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ نہیں جانتا میری حقیقت کیا ہے، لیکن علی کے سامنے کوئی بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ انوار محمد و آل محمد۔ چلو آپ چپ کر گئے ہیں، میں یہاں ابتدائی کلام میں ایک روایت کا سہارا لے کر پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی جسارت ہوئی، اور اللہ نے بھی کہا کہ میرا محمد لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وہ تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آنے کے بعد کریں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے طلب مغفرت کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نہیں، وہ جو آیت آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، یہ میں اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ رسول اللہ کے پاس آ جائیں، آئیں، آ کے اللہ سے توبہ کریں، رسول بھی ان کے لیے توبہ کرے، طلب مغفرت کرے، لَكَانَ اللَّهُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو جب میرا مصطفیٰ دعا کرے گا تو پھر یہ اللہ کو بخشنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ اور فرما دیا صاحبان آپ نے، جنہوں نے بھی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، سرکار نے پیغام سنایا، مگر جب لوگوں نے اپنے اس گناہ سے، گناہ نہیں بتا رہا، لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی تو اب رحمت کو جلال آیا، سرکار نے کہا وہ خود ہی آ کر توبہ کر لے، نہیں تو میں پھر بتاؤں گا کہ فلاں بن فلاں
اب یہیں سے ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہم وجود ہائے محمد و آل محمد کو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ فیض مانتے ہیں. صاحبان تھوڑی دقت کریں گے بھائی، وقت نہیں ہے، میں روک نہیں سکوں گا زیادہ. ہم وجود ہائے محمد و آل محمد کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ فیض مانتے ہیں، اور یہی سنت الہیہ ہے. اللہ نے جو کچھ بھیجا ان کے واسطے سے بھیجا. ہمیں بھی یہی کہا کہ تمہیں بھی کچھ وہاں پہنچانا ہے تو انہی کے واسطے سے پہنچانا ہے. کمال ہوگی بھائی آپ کے چپ کر جانے کی. اللہ نے جو کچھ بھیجا انہی کے واسطے وسیلے کے ساتھ بھیجا. حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، مگر انہی کے ذریعے، ان پر بوجھیدہ کے ذریعے اللہ نے وہ واسطہ فیض بناتے ہوئے ہم تک اپنے فیض کو پہنچایا. تو ہمیں بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے. کمال ہے سرکار، کمال ہے. میں یہاں بزرگوں کی کامل توجہ چاہوں گا. بچے امید ہے انشاءاللہ ساتھ دے دیں گے، کیونکہ 4-5 دنوں سے مسلسل ساتھ دے رہے ہیں، تو امید ہے جملے پر بھی ساتھ دیں گے. توحید اور شرک کے مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں. توحید کیا ہے؟ خود سے خدا کے مقابل میں کسی کو بنانا. شرک کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں کسی دوسرے کی معبودیت کا قائل ہو جانا، یہ ہے شرک. توحید کیا ہے؟ کہ اسے ایک مانتے ہوئے باقی سب کی نفی کر دینا، یہ ہے توحید. بھائی توحید چوہی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، مشکل جملہ ہے. کمال توحید کیا ہے؟ یہ تو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے. کمال توحید کیا ہے؟ کہ جسے اس نے وسیلہ بنایا اسے مانو. توجہ فرما لی آپ نے؟ آوازیں بلند ہوگی جی. توجہ فرما رہے ہیں آپ اللہ. توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان کر باقی سب کی نفی کر دی جائے. کمال توحید یہ ہے کہ اس نے جسے اپنی توحید منوانے کا وسیلہ بنایا ان سب کو اسی کے امر سے تسلیم کیا جائے. وہ کہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو کرو. حد ہو گئی بھائی. وہ اللہ کہے آدم کو سجدہ کرو تو کرو، اس لیے کہ وہ سجدے کا مالک ہے. وہ خود کہے کہ اسے کرو، کرو. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. کمال ہے. اپنی مرضی سے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. چپ کر جاتے ہیں، پھر مجھے آیتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا. جدھر بھی رخ کرو. فولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ہر طرف اللہ ہے. لیکن نماز تبھی ہوگی جب رخ کعبے کی طرف ہوگا. بہت قریب آ گیا ہوں بھائی، بہت قریب آ گیا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ ہر سمت ہے، خدا ہر طرف. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی رخ کرو تمہیں اللہ نظر آئے گا. لیکن نماز کہاں ہوگی؟ نمازی بیٹھے میرے سامنے، نماز کہاں ہوگی؟ جب مشرق میں اللہ ہے، مغرب میں اللہ ہے، شمال میں اللہ ہے، جنوب میں اللہ ہے، تو جدھر مرضی رخ کر کے پڑھو گا. نہیں، جس کا سجدہ ہے وہ جدھر
کرنا پڑے گا. یعنی اللہ پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، مگر نماز تبھی ہوگی جب رخ ہوگا کعبہ کی طرف. اگر کوئی کعبے سے رخ پھیر کر کسی دوسری شکل رخ کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی، اللہ منہ میں نہیں مارے گا. مجھے اس نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ یار تھوڑے چپ کر جان دی حادی ہو گئی ہے بھائی. او بابا، آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، سجدہ اللہ کو ہے. رخ صرف اس نے کہا کہ کعبے کو کرو، گویا سجدہ اس کا ہو رہا ہے، تعظیم کعبے کی ہو رہی ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. او بابا، سجدہ اللہ کو ہو رہا، تعظیم کعبے کی ہو رہی ہے. چونکہ کعبہ وسیلہ بنا ہے اسے سجدہ کرنے کا. کعبہ وسیلہ بنا. اللہ کرے کہ بچے سامنے تھوڑا زندہ ہونے کا ثبوت دے تو آپ تیزی سے آگے پھیلے. کعبہ چونکہ وسیلہ بنا اس اللہ کو سجدہ کرنے کا، تو اللہ اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ اس وسیلے کی بھی تعظیم کروا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی بندگی ہو رہی ہے. میرے دونوں طرف بزرگوں کی لائن ہے، جوان کلیجہ سنبھالنا. نماز ہوگی رخ اگر کعبہ کی طرف ہو. رسول فرماتے ہیں مثل علی فی ہذہ الامۃ کمثل الکعبہ. علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جیسے کعبہ ہے. ہائے ہائے، کیا کہہ رہے؟ ملو گے جی؟ اللہ اکبر. مثل علی فی ہذہ الامۃ کمثل الکعبہ. علی، یہاں ایک بحث ہے سرکار، جو شاید میں اسی جگہ پر کچھ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے مثل اور مثل کے ذیل میں بحث چھیڑ چکا ہوں. علی مثل کعبہ نہیں ہے، علی مثل کعبہ ہے. اس لیے مثل نہیں ہو سکتا. کعبہ بنا ہے پتھروں سے، علی بنا ہے نور خدا سے. تو مثل کب کہیں گے؟ جب دونوں ایک جیسے ہوں. مثل کہیں گے جب صفات میں ایک جیسے ہوں. نبی فرما رہے مثل علی فی ہذہ الامۃ کمثل الکعبہ. علی کی مثل اس طرح ہے اس امت میں جیسے کعبہ ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، علی کو دیکھنا ثواب ہے. کعبے کے دیکھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، علی کا واسطہ دے کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کعبہ کی طرف رخ کرو گے تو نمازی کہلاؤ گے، علی کو مان لو گے تو حلال زادے کہلاؤ گے. پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے بھائی. میرے لیے سب آپ محترم ہیں. ان بزرگوں کی دعاؤں سے میں تو بہت معمولی طالب علم ہوں، میری اوقات توقع سے بڑھ کے آپ سماعت فرما رہے، مگر نعرہ جہاں پہ لگے وہاں معلوم ہو کہ یہ غدیر والے بیٹھے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. کعبہ کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. کعبہ کو دیکھ کر جو دعا مانگو قبول ہے. میرے بھائی ابھی آئے ہیں تو جب جا رہے ہوتے ہیں حاجی تو ہر بھی کہتا جی وہ کعبے نو ویکھ کے 3 دعا منگو تے قبول ہیں. تسی 2 اپنیاں منگنا تے ایک ساڈی منگنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کعبے کو دیکھنے والے ہر حاجی کی دعائیں قبول ہوتی تو پھر رسول یہ کیوں فرماتے کہ یا علی اگر کسی کو نور نبی جتنی زندگی ملے کوئی نماز اس کی قضا نہ ہو، کوئی روزہ اس کا قضا نہ ہو، 1000 حج وہ پیدل چل کے کرے، احد کے پہاڑ کے برابر،
محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو کو سونگھ نہیں سکے. ہاتھ اٹھیں گے سرکار. اللہ اکبر. تو کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبے کو دیکھ کے جو دعا مانگے سرکار, بیٹا پریشان تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو, کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگو وہ قبول ہے سرکار. علی کے وسیلے سے جو مانگو قبول ہے, مگر ایک فرق پھر رہ جاتا ہے. کعبہ سوچنا عبادت نہیں ہے. کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے. کعبہ لکھنا عبادت نہیں ہے. مگر علی کا کمال یہ ہے, علی سوچو تو عبادت ہے, علی دیکھو تو عبادت ہے, علی لکھو تو عبادت ہے, علی بولو تو عبادت. اللہ اکبر. دلوں میں دلوں میں ولایت کی کچھ ٹھنڈک محسوس ہو تو بخل نہ کیجیے گا, اس لیے کہ میرے بزرگ ہیں, خدا ان کا سایہ سلامت رکھے. جتنے بھی باسط شاہ صاحب ہیں, جو شبیر صاحب ہیں یا باقی بزرگان, کچھ کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں, ان سب کا اس حقیر پر بہت زیادہ ایک لطف ہے, احسان ہے کہ اعتماد کرتے ہیں. 9 سال سے مسلسل توفیق بخش رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر ذکر آل رسول کر سکوں. میں تو بہت ایک معمولی سا طالب علم ہوں, مگر ان کی دعاؤں کے سہارے خدا کرم کرتا ہے تو بات اپنے ذہنوں تک پہنچ جاتی ہے. غور فرما رہے ہیں, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا, مگر نماز ہوگی تمہاری کعبہ کی طرف رخ کر کے. نتیجہ دینے جا رہا تو پھر بھائی رسول فرماتے علی کی مذہب اس امت میں وہی ہے جو کعبے کی مذہب ہے. ساری نمازی صحیح پڑھے, رخ کعبہ کی طرف نہ ہو. کمال ہو گئی بھائی, ساری نماز صحیح پڑھے, تکبیر صحیح ہو, نیت صحیح ہو, سورہ فاتحہ صحیح ہو, بعد والا سورہ صحیح ہو, رکوع صحیح ہو, سجدے صحیح ہو, تشہد و سلام سب کچھ صحیح ہو, بس رخ کعبے کی طرف نہ ہو تو نماز باطل ہے. سمجھ لو, کعبے سے پھرو گے تو نماز باطل ہوگی, علی سے پھرو گے تو دین باطل ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مثل علی فی ہذہ الامت کمثل الکعبہ. علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جو کعبے کی مثال ہے. دنیا کیا سمجھے علی کو, کس کے ذہن میں اتنی بلندی ہے کہ علی اس کی عقل میں آئے. اس منزل پر رک کر میں خود مولا کا جملہ کہہ رہا ہوں, جو فضیلت علی ابن ابی طالب نے خود اپنی پڑھی. علی فرماتے میں علی بلندیوں کا وہ آسمان ہوں کہ بلند پرواز پرندہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. زندہ بندے سے بات ہے بھائی, جو مجھے نظر آ رہے جو نظر نہیں آ رہے. خلاصہ کروں ایک ہی جملے میں خلاصہ کروں, اس لیے کہ گھڑی کی رفتار بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ایک معین وقت کے اندر مجھے ممبر کو چھوڑنا ہے. اذان گرامی, خلاصہ کروں, علی کسے کہتے ہیں, علی کسے کہتے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں ہم؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, باقی تو معاملہ پتہ نہیں. سننا چاہ رہے ہیں, علی کسے کہتے ہیں؟ تاریخ آدم و عالم کا وہ انسان کامل
نہ رہے. میں نے پوری تاریخ کو سمو دیا اس میں. تاریخ آدم و عالم کا وہ انشاء کامل شادی کہ 7 لاکھ انبیاء کے بکھرے ہوئے فضائل، 7 لاکھ انبیاء کے پراگندہ فضائل جس ایک چہرے میں آ کے جمع ہو جائے، اسے زبان عشق میں علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یا جملہ پھر بدل رہا ہوں، جوان کلیجے آمادہ کرنا، جملے پہ توجہ. جس کے چہرے پر پڑھنے والی نگاہ دیکھنے والے کو پلک جھپکنے سے پہلے 7 لاکھ نبی کا ظاہر بنا دے. غور فرمایا بدلا، غور نہیں فرمایا میرے عزیزوں. نہیں، سارے بچے پہنچ ہی نہیں سکے. سارے پہنچ جاتے تو بجوا کھڑا ہو جاتا اس کے جو میں نے جملہ کہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ آدم و عالم کا وہ حسین چہرہ کہ جس پر پڑھنے والی نگاہ دیکھنے والے کو پلک جھپکنے سے پہلے 7 لاکھ نبی کا ظاہر بنا دے. یا جملہ بدل دوں، جس کے چہرے میں آدم بھی نظر آئے، جس کے چہرے میں نوح بھی نظر آئے، جس کے چہرے میں موسیٰ عیسیٰ بھی نظر آئے، جس کے وجود میں مصطفیٰ نظر آئے. بولو بولو، خیرات مانگو گے، خیرات مانگو گے. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں اب تو پھر بھائی میرا کوئی بچہ میرا جوان کھڑا ہو جائے اور وہ کہے مولانا کیا خوب آپ نے سما باندھا، کیا منطقی طریقے سے واردات ہوئے، اور آپ نے یہ کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنے سے 7 لاکھ نبی کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا میری کیا ضرورت ہے، میری کیا ضرورت ہے. میں تو علی کے کمبر کی نالین کے ذروں کے برابر نہیں ہوں. پتہ نہیں آپ اس خیال میں بیٹھے ہوئے بھائی معرفت سننے بھی آئے ہو پھر ساتھ بھی نہیں دے پا رہے ہو. او بابا، ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ علی کے غلام کمبر کی نالین کے ساتھ جو ذرے بس ہوتے ہیں ہم ان ذروں کے برابر نہیں تھے تاکہ ہم علی بیان کریں. علی کیا ہے یہ اللہ بتائے یا مصطفیٰ بتائے، اور مصطفیٰ بتا رہے ہیں، میں دلیل لا رہا ہوں. علی کو دیکھنے سے کتنے نبیوں کی زیارت ہے. رسول نے فرمایا کل نبی اسلام کو متوجہ کیا جہاں تک میری نگاہ ہے اور جو میری نگاہ سے پھر باہر ہے. توجہ کیجیے گا، رسول فرماتے ہیں سنو لوگو من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في خلته والى يعقوب في حبه والى يوسف في جماله والى ايوب في صبره والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده. اے لوگو جو آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے علم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ کہاں دیکھے؟ کعبۃ اللہ کو نہیں، مسجد نبی کی دیواروں کو نہیں، باپ کے چہرے کو نہیں، ماں کے قدموں کو نہیں، کہاں دیکھے؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في خلته والى يعقوب في حبه والى يوسف في جماله والى ايوب في صبره والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول
یہ رسول کے اپنے گھر کی بات ہے. حضرت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر میں تھے, وہ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے, رسول کے گھر میں علی بھی تھا, وہ فرماتی بات میرے ساتھ کرتے تھے, چہرہ علی کا دیکھتے تھے. پتہ نہیں کون مجلس میں بیٹھے اور کس کے سر سے بات گزر گئی. بھائی خدا نے ولایت کے صدقے میں خیرات مانگیے گا. زندگی کا کیا پتا کہ کل میں اس لب و لہجے کے ساتھ بات کر سکوں یا نہ کر سکوں. بی بی ام المومنین فرما رہی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر میں تھے, بات میرے سے کرتے تھے, چہرہ علی کا دیکھتے تھے, بات مجھ سے کرتے تھے, چہرہ علی کا دیکھتے تھے. کہ میں نے اپنے بابا سے کہا بابا یہ کیا بات ہے, بات مجھ سے کرتے چہرہ علی کا دیکھتے. تو پلٹ کے انہوں نے فرمایا اپنی صدیقہ بیٹی سے, صدیق باپ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی سے سنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں کیا کروں شیخ صاحب قبلہ, یہ بچے سارے چپی کر جاتے ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں. چلو ایک منزل آئی, ایک مقام آیا. علی ابن ابی طالب رسول خدا کی بات میں وارد ہوئے. پیغمبر اسلام نے علی کا چہرہ دیکھا, علی نے رسول کے قدموں کو دیکھا. یا پھر جملہ بدل رہا ہوں, جملہ بدل رہا ہوں, اگر ساتھ دے سکو تو. یہ تو میرے عزیز ہیں نا, بھائی ہیں میرے, یہ تو ساتھ چلیں گے. آپ بھی آپ بھائی ہیں مگر آپ ساتھ دیں تو پھر مزہ آئے گا, پھر ولایت پڑھنے کا لطف ہوگا. تو جو فرما رہے رسول گرامی قدر نے اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھنا نبی نے خود عبادت کہا تھا. واضح ہو رہی ہے بات سرکار, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ. نبی نے اسی چہرے کو دیکھا جس کو دیکھنا خود سرکار نے عبادت کہا. علی نے رسول کے قدموں کو دیکھ کر اپنی منظر معراج کو پانا شروع کیا. کس تک بات پہنچ رہی, کس کے سر سے گزر گئی. علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے یا علی, یا علی, اگر مجھ محمد کو ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے متعلق وہی عقیدہ رکھیں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق رکھا, اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے اتنے فضائل کو بیان کرتا, میں تیرے اتنے, میری طرف دیکھنا ہے, یہ نعرہ تو لگائیں گے وسیع بھائی مگر جملہ تو کامل ہوگا نا پہلے. میں تیرے اتنے فضائل, کیا کہہ رہے ہیں نبی, کہ اگر مجھے تیرے بارے میں ڈر نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے علی کے فضائل پورے نہیں پڑھے. اور کون سے پالو, اب 9 سال کے بعد بھی میں اشاروں میں بات نہ کروں تو کیسے کروں. پہلی دفعہ پڑھا ہوتا تو مجھے دقت ہوتی کہ میری بات نہیں جا رہی. اب تو میرے مزاج سے آواز شنا ہے. نبی فرمانے اگر مجھے تیرے بارے میں ڈر نہ ہوتا. اس کے معنی کیا ہے کہ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو جتنی فضیلتیں اللہ نے دی تھی ساری نہیں بیان کی, ساری نہیں بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے تحمل نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تیرے بارے میں لوگ وہی عقیدہ بنائیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے بنایا, تو میں تیرے اتنے فضائل, وسیم بھائی میں تیرے اتنے فضائل پڑھتا, اتنے فضائل پڑھتا, اتنے فضائل پڑھتا کہ تو مسلمانوں کے جس بھی گروہ کے قریب سے ہو کے گزرتا, لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو تبرک سمجھ کے لے جاتے. لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو تبرک سمجھ کر لے جاتے. تو اس کا مطلب ہے شرح نہج بلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی نے, میرے عزیز اگر ناراض نہیں ہو گئے تو, حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی سے کسی نے پوچھا کہ کیا علی معجزہ ہے.
کیا علی موجود؟ آپ حضرات سرکار بات واضح ہو رہی ہے. عادل بھائی آپ کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھوڑی سی تو زحمت کریں نا, کوئی ہوں ہاں تو کریں, مجھے پتا تو چلے میری بات پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ میں جب فضائل پڑھتا حیران چہرے دیکھتا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے بھائی. علی کے فضائل اور پھر بندہ حیران. توجہ ہے یا نہیں؟ ابن ابی الحدید معتزلی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ علی معجزہ ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس کے فضائل نبی نے چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. جس کے فضائل نبی نے چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. جس کے فضائل اپنوں نے چھپائے تاکہ قتل نہ ہو جائیں. جسے سمجھ آئے اس پہ واجب ہے وہ ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگے خدا سے علی کے صدقے میں. نبی نے چھپائے شہزاد شادی, یہ میرے ہارون آباد کے ساتھی بڑے پرانے وہاں کے بانیان میں سے ہیں, 6 سال اشرا میں نے ان کے پاس بھی پڑھا ہے. محبت ہے ان کی کہ آج لاہور میں مجلس میں تشریف فرما ہوئے ہیں. فرمایا نبی نے جس کے فضائل چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, اپنوں نے چھپائے تاکہ قتل نہ ہو جائیں, غیروں نے چھپائے تاکہ علی کے برابر لوگوں تک علی پہنچ نہ جائے, ہمارا اقتدار بچا ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود جس کے فضائل کا نشر ہو جانا معجزہ ہے, تو کیا خود علی معجزہ نہیں ہے؟ ابھی میں 6 مصرے پڑھوں گا, اس کے بعد آپ داد دیں گے. پھر تو جو فرما رہے ہیں, اس لیے عزیزان گرامی سرکار آپ کی اجازت سے میر تکلم کا مسدس مجھے منزل پہ یاد آ رہا ہے جسے میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں. اب اللہ کی اس پوری کائنات میں علی ایک ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب ایک ہے. حتیٰ کہ علی کے 11 معصوم بیٹے بھی علی کے برابر نہیں ہیں. عقیدے کا کمال دے رہا ہوں, علی ابن ابی طالب کے 11 معصوم بیٹے علی کے برابر نہیں. تو جب معصوم علی کے برابر نہیں تو خاک اور خاک کا پتلا گندا علی کے برابر کیسے ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے میر تکلم نے 6 مصرے کہے. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعت کہاں تک پرواز کر کے آئی ہے. وہ فرماتے اسی لیے پھر کوئی اور علی بنا ہی نہیں. اب آپ جب نعرہ لگائیں گے تو 3 دن کے نعرے ایک طرف, آج کا نعرہ ایک طرف ہوگا. ہاں, کیونکہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نعرہ لگائیں گے. اس لیے پھر کوئی اور علی بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں. میرے خیال میں تو نبیوں سے تو ملا ہی نہیں, لگتا ہے تو کربلا گیا ہی نہیں. بابا خیرات مانگنی پڑے گی, مجمع کثیر ہے, حد نگاہ ہو گئے, اندر والے باہر والے بھائی مجھے تئی چاہیے ہوگی. اس لیے پھر کوئی اور علی بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں. میرے خیال سے تو نبیوں سے تو کبھی ملا ہی نہیں, لگتا ہے تو کربلا گیا ہی نہیں. توقیر بھائی, حاجی کبرا, چوئی صاحب, حضور بھائی جان, وسیع بھائی, باقی جتنے لے سکو. شعر مشکل ہے, ایک ضرب سے کم تر ہے عبادت شکلین. یا والی نجف, اب جس معرفت کی بلندی میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کرے تیرے شیعہ بھی اسی معرفت کے ساتھ آئے. اس لیے کوئی اور علی پھر بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں. میرے خیال سے تو نبیوں سے تو کبھی ملا ہی نہیں, لگتا ہے تو کربلا گیا ہی نہیں. ایک ضرب سے بھائی جان, ایک ضرب سے
सदा जियो। अली इब्न अबी तालिब की पाक विलायत का सदका अल्लाह तुम्हें आफात ज़माना से महफूज रखे। उन माओ की गोदों को खुदा सलामत रखे जिन्होंने तुम्हें अली और हुसैन की लोरियां सुनाई हैं। गदीर खुम की मुनाफिक से मांगते हो सनद, तुम्हें पता नहीं कि गूंगा तो बोलता ही नहीं। मेरे इन अजीजों से लेके अब बात है मातमियों से, मेरा अकीदा है कि जितने मजलिस हुसैन में आते सारे मातमी हैं। ये किसने तफरीक पैदा की है, वो हल्के का मातमी और ये हल्के का नहीं। हर किसी के मातम की नौयत अपनी है। किसी का मजलिस पढ़ना ही मातम करना है, किसी का सफे अदा बिछाना ही मातम करना है, किसी का अदा खाना सजाना ही मातम करना है। हत्ता के जो बाहर पानी पिला रहा है वो भी मातमी है, जो नाके पे खड़े हो गया अपनी सिक्योरिटी हिफाजत करता है वो भी मातमी है। जो हाथ को ऐसे करता है वो भी मातमी, जो हाथ को ऐसे करता है वो भी मातमी। लेकिन चलो आप कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बताते खुद हल्के का मातमी हूँ। चलो बात कर रहा हूँ, जमाना आग के मातम का ये असर भी देखे। आपके यहाँ है ना बाद इलाकों में आग पे मातमी मातम करते हैं। जमाना आग के मातम का ये असर भी देखे। हर किसी के लिए शेर नहीं है, वो चलेगा जो मेरे साथ चल सकता है। जमाना आग के मातम का ये असर भी देखे। वो जल रहा है जो आग पर चला ही नहीं। जमाना आग के मातम का ये असर भी देखे। वो जल रहा है, वो जल रहा है जो आग पर चला ही नहीं। 1400 साल से तोकीर भाई जोइशब किबला मुल्लाओं ने गए बच्चों का जीना हराम कर दिया। तुम्हें मातम से क्या फायदा, तुम्हें मातम से क्या फायदा, तुम्हें मातम से क्या फायदा। आज 1400 साल के बाद तुम्हें समझ आई कि मातम का फायदा क्या था। जब मौजूदा यजीद के हाथ पे सारा आलम इस्लाम बायत कर गया था, तो मुकाबले में खड़े वो हुए जो मातम कर रहे हैं। वही खड़ा है ना जो हुसैन का मातमदार है। और क्यों खड़ा है, आप नाराज हो जाए, आप राजी हो जाए, मगर इन बुजुर्गों की तईद से मैं जुमला कहूंगा लाज़मी। क्यों खड़े, इसलिए इमाम राहिल ने खुमैनी के बुत शिकन ने मातमदारों से खिताब किया था। और आज बतौर तालिब इल्म दे रहा हूं, जितने हल्कों में खड़े होकर मातम करते हो, कभी शर्मिंदा होकर सीने पे हाथ न मारना। इसलिए कि इमाम राहिल ने कहा हमारे सीनों पे उठने वाले हाथ ये हमारे सीने पे नहीं उठते, बल्कि यजीदियत के मुंह पे तमाचा। दुनिया को समझ नहीं आ रही, दुनिया को समझ नहीं आ रही। कमजोर से, निहत्ते से,
40-45 سال کی پابندیوں کے پیچھے ہوئے سپر پاور کے سامنے کھڑے کیسے ہو گئے؟ اس لیے باقی کسی کے پاس کربلا نہیں تھی، ہمارے پاس کربلا ہے۔ کسی کے پاس کربلا نہیں تھی، ہمارے پاس کربلا ہے۔ اور کربلا نے بتایا یزید کے مقابل میں مر جانا خیرت ہے۔ یزید کی بیعت کرنا بے غیرتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ مقام ولایت اہل بیت۔ دنیا اگر رسول کے بعد علی کو ولی مان جاتی تو محمد کی نواسیاں بازاروں میں پھیرائی نہ جاتی۔ عزیزو، 3 دن تک مصائب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق سنا، مگر آپ نے اعلان سنا نا، آج 2 کم سن بچوں کے جنازے برآمد ہوں گے۔ ہاتھ ملے جنہیں ماتم کے لیے۔ کیوں التماس کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جن بچوں کے آج جنازے آئیں گے نا، انہیں ماں بھی جی بھر کے رو نہیں سکی۔ دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ مانگتے جانا۔ جلدی بہت ہے مگر بڑے آرام سے مصائب عرض کروں گا، اس لیے کہ آج زینب عالیہ کے بچوں کے جنازے برآمد ہوں گے۔ مدینہ سے چلنے لگی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی حویلی سے سیدہ چلی، سلام کر کے سیدہ فرماتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ماں کی چادر کے علاوہ۔ میں جملہ کہہ گیا، آپ متوجہ نہیں ہو سکے۔ روزانہ کہتا ہوں بلند آواز سے گریہ کرنے میں شرم نہ کیا کرو، اس لیے جب بلند آواز سے روتے ہو نا، چھٹا امام دعا کرتا ہے، یا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو غریب کے غم میں بلند ہو رہی ہے۔ نہیں رونا آتا، سر نیچا کر کے رونے کی توفیق مانگو۔ عبداللہ گواہ رہنا، میں تیرے بھرے گھر سے صرف ماں زہرا کی چادر لے کے جا رہی ہوں۔ رو پڑے حضرت عبداللہ، رو کے فرماتے سیدہ ضرور لے جا، بس دعا کر کے بچ جائے۔ میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا، دعا کر کے چادر بچ جائے۔ سیدہ چلنے لگی، عبداللہ رو کے فرماتے ایک لحظہ علی کی بیٹی رک جاؤ۔ جی عبداللہ، کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آمادہ کرنا طبیعتوں کو، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ نے اتنا لمبا سفر کبھی کیا نہیں، راستے میں 100 طرح کی سفری صعوبتیں آتی ہیں، صدقے کے لیے کچھ لے جا۔ عبداللہ کیا لے جاؤ؟ کہا یہ دونوں بیٹے ساتھ لے جا۔ جہاں حسین پہ مصیبت آئی، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ایک میری طرف سے صدقہ کرنا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کرنا۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، دونوں بچوں کو لیا، 2 محرم شاداب کا قافلہ کربلا آ گیا، 7 کو بھاری بند ہوا۔ شب عاشور ماں بچوں کو سامنے بٹھا کے رو رو کے کہتی رہی، اولو محمد کل مجھے میدان میں شرمندہ نہ کرانا، کوشش کرنا ایسے قربانی دینا کہ سب سے پہلے میں تمہاری نانی کے ہاتھ سے خرو ہو جاؤں۔ دونوں بچے کہتے ہیں ماں کل سورج اٹھنے تو دے، میدان دیکھے گا جعفر طیار کے پوتے لڑتے کیسے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، قربانیوں پہ قربانیاں جانے لگی۔ آج التماس نہیں کر رہا ہوں، نہیں رونا آتا، سر نیچے کر کے رونے کی توفیق مانگو۔ قربانی
कुर्बानियों पे कुर्बानियां जाने लगी। अकबर चला गया, कासिम चला गया। सैयदा फरमाती अम्मा फिजा जरा औनो मोहम्मद को मेरे करीब बोला। दोनों बच्चे माँ के खेमे में आए, अम्मा सलाम। सैयदा ने जवाब नहीं दिया। अम्मा आप नाराज हैं? औनो मोहम्मद मैंने रात क्या समझाया था? हर माँ सुरखरू हो गई, लेकिन मैं अभी तक इंतजार कर रही हूँ। अम्मा क्या करें? खेमे में आते हैं, आप बैठने नहीं देती। मामू के पास जाते हैं, वो इजाजत नहीं देते। अम्मा हमें नजफ का रास्ता बता। अच्छा मामू के पास गए हो? जी अम्मा कई मरतबा गए। जब भी जाते माथा चूम कर कहते तुम मेरी बहन की गोद के फले हो, तुम्हारे जाने से ज़ैनब की नस्ल खत्म हो जाएगी। हाय रोने वाले भाई को खैमे बुलाया, खैमे बुला के बच्चों को इजाजत लेके दी। इतने कम सिन थे, एक को घोड़े पे इमाम हुसैन ने बिठाया, दूसरे को घोड़े पर जनाब अब्बास ने बिठाया। दोनों बच्चों के पांव रकाबों तक नहीं आए। दोनों मौला अब्बास के शागिर्द दावत मातम दे रहा हूं, जिन्हें हाथ मिले मातम के लिए और मातम को जो सवाब समझता है। शहजादा सामने आके कहता हमारा मोहम्मद जानते हो ना तुम कौन हो? जी मामूद जानते हैं, अली के नवासे, आपके शागिर्द जाफर तैयार के पोते। और मोहम्मद मैदान में पता चले कि आले जाफर लड़ती कैसे। मामू को सलाम करके मैदान में आए। मौला अब्बास कहते देखो दोनों भाई इकट्ठे लड़ना, हाथ ना छूटने पर। रोने वालों मैदान में आके रंग पड़ के दोनों ने हमला किया, मेमना मैसरा पर, मैसरा मेमना पर। जब चारों तरफ फौजों में ऐलान हुआ बच्चों को फेर के मारो। तुम नहीं जानते कि अली के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं। बचने वालों एक बार ही हमला हुआ, दोनों बच्चों के हाथ छूट गए। जब हाथ छूटे अब एक जालिम की तलवार और पे लगी। बच्चे ने दिन छोड़ी, कुछ फासले में मोहम्मद गिरा। दिन से गिरते में कहते या अम्मा अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ मामू हमारा सलाम हो। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, ऐ मामू हमारा सलाम। अब्बास दौड़े, मौला हुसैन दौड़े, जल्दी जल्दी बच्चों के जनाजों की आए। अभी सांसें चल रही थी, बस रोने वालों मैंने तमाम कर दी जहमत। एक का सर मौला हुसैन ने गोदी में रखा, दूसरे का सर मौला अब्बास ने रखा। बच्चों की आंखें खुली, इमाम हुसैन को देखा, मामू को सलाम करके रोके माते मामू मामू। जब खेमे में जाना ना, माँ को हमारा सलाम कहना, अम्मा को सलाम करके कहना हम फुरात पे गए जरूर थे, मगर अम्मा हमने पानी नहीं पिया। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसका हाथ नहीं उठ सका। सरों पे मातम का पुरसा, जी भर के रोनो, तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। हाय रोने वालों अदादारों, मामू अम्मा से कहना हम फुरात पे गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया। दूसरी वसीयत हमारी माँ से कहना जब मदीने पलट के जाना ना, जब मदीना जाना बाबा जब पूछे तो हमारा बाबा को सलाम कहना, कहना हमने करबला में वफा की थी। बस बच्चों की रूहें बर्बाद कर गई। हुसैन इब्न अली ने लाशें उठाए, लाशें उठा के खेमे आए। खेमे आके फरमाते ज़ैनब आ तेरे बच्चों के लाशें आए हैं। सुन लो के जुमला, वो आदिम की बेटी तेरा हौसला, आज ज़ैनब तेरे बच्चों के लाशें। सैयदा फरमाती हुसैन
بیٹھ گئی. عبداللہ نماز پڑھ کے واپس آ گھر میں آگے کیا دیکھے کہ ضعیف ہو وہ سیدھا لباس پہن کے بیٹھی ہے. رخ پھیرا بیٹیوں سے کہتے بیٹا میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے تو انتظار نہ کرایا کرو. مانگنے والی کا نام آنا تو سیدہ نے پریشان بال ہاتھ رو کے فرماتی عبداللہ پہچان میں 72 کی ماتمدار زینب. آئے رونے والوں میں نے ابھی منظر مسائل کو ختم نہیں کیا ہے. میں زینب ہوں. ادا عبداللہ رونے لگے. سیدہ کو دیکھا. اب بی بی نے جب گھر کو دیکھا نا روئی کب ہے چوئی سب مقتل میں جملہ تو ماتم کے لیے کہہ رہا ہوں روئی کب. سیدہ کھانے والے تو بھی کیا دیکھا آگے چھوٹے چھوٹے 2 مسلح بچھے. مسلح پہ نگاہ پڑی. اب صبر کے بندن ٹوٹے. مسلح اٹھا کے سینے سے لگائے اور محمد ماں وطن آ گئی ہے. اور محمد ماں پھلک آئی ہے. ماتم کا پرسا. عبداللہ کہتے بی بی میرے بچوں نے آخری وقت کوئی بات کہی. جی عبداللہ. اب باتوں پہ چادر تھی نا. بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے. کب کربلا میں شہادت سے پہلے تیرے بچوں نے تجھے سلام دیے تھے. قبل اس کے کہ عبداللہ سلام کا جواب دیتا عبداللہ کی نگاہ بی بی کی کلائیوں پہ پڑی. جیسے کلائیاں دیکھی پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے. جیسے کلائیاں دیکھی عبداللہ روک کہتے بی بی کہ تیرے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان. کہا عبداللہ غازی کے جانے کے بعد ہاتھوں میں رسیاں بن گئی. شام کے بازاروں میں ننگے سر پتھر کھا دی. ماتم حسین. لاشی جب